بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10 فزکس کا ٹاپک پڑھیں گے، ریڈیو ایکٹیویٹی. واٹ از ریڈیو ایکٹیویٹی؟ The spontaneous emission of three types of radiation from the unstable nuclei of a heavy atom. The spontaneous emission of three types of radiation from the unstable nuclei of a heavy atom. اگر ہمارے پاس unstable nucleus ہو کسی heavy atom کا، تو اس انسٹیبل یا پریٹی انسٹیبل سپر انسٹیبل نیوکلیس سے سپونٹینیسلی ریڈیشن ایمٹ ہوگی. 3 ٹائپ آف ریڈیشن ایمٹ ہوگی. اس کو ہم ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں. دیکھیں اسٹوڈنٹس، بعض ایٹم بہت ہیوی ہوتے ہیں، انسٹیبل ہوتے ہیں، پریٹی انسٹیبل، سپر انسٹیبل، تو اس سے سپونٹینیسلی ریڈیشن ایمٹ ہوگی. ایکسپیریمنٹ کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو ریڈیشن ایمٹ ہو رہی ہے یہ 3 ٹائپ کے ہیں، جس کو نام دیا گیا الفا، بیٹا اینڈ گیما. ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس کو شو کیا گیا کہ یہ جو ریڈیشن، ریڈی ایکٹیو ایلیمنٹ، وہ ایٹم، وہ نیوکلیس جو ہیوی ہو، کتنا ہیوی ہو، جس کا ایٹامک نمبر 82 سے گریٹر ہو، اس کو ہم ہیوی نیوکلیس کہیں گے، یا وہ انسٹیبل نیوکلیس ہیں. اس انسٹیبل نیوکلیس سے یا اس ہیوی نیوکلیس سے سپونٹینیس ایمیشن آف ریڈیشن ہوگا. ایکسپیریمنٹ کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایمیشن آف ریڈیشن دے آر آف 3 ٹائپس. ون از الفا، سیکنڈ از بیٹا اینڈ دا تھرڈ ون از گیما پارٹیکلز. اس کو 3 پارٹیکلز میں ڈیوائڈ کیا گیا. اس ایمیشن آف ریڈیشن کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا. یہ ہر ایک ایٹم سے ریڈیشن ایمٹ نہیں ہوگی. جس طرح میں نے کہا کہ ہیوی نیوکلیس جس کا ایٹامک نمبر 82 سے گریٹر ہو، اس سے سپونٹینیس ایمیشن آف ریڈیشن ہوگی. دیکھیں، جس طرح ہمارے پاس ریڈیم ہے تو اس کا ایٹامک نمبر 88 ہے، دیٹ از انسٹیبل ہیوی نیوکلیس. یورینیم جس کا ایٹامک نمبر 92، یہ بھی انسٹیبل ہے، ہیوی ہے. یا پولونیم جس کا ایٹامک نمبر 84 ہے، 84 ہے، یہ بھی کیا ہے، انسٹیبل ہے، ہیوی ہے. So these type of atoms emit radiation, these type of nucleus emit radiation of 3 types, alpha, beta and gamma rays are particles. دیکھیں، اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے شو کیا گیا ہے. ہمارے پاس ایک لیڈ چیمبر ہے. اس لیڈ چیمبر میں ہم نے ایک ریڈی ایکٹیو مٹیریل رکھا. اب یہ ریڈی ایکٹیو مٹیریل 3 ٹائپ آف ریڈیشن ایمٹ کرے گا. یہ جو ریز ہیں یا پارٹیکل ہیں، یہ ویکیوم چیمبر میں انٹر ہوں گے. یہاں پہ ہم نے ایک میگنیٹک فیلڈ پرووائڈ کیا ہے جو کہ پرپینڈیکولر ہے اس ریز کا. تو یہ 3 ٹائپ آف پارٹیکل، یہاں پہ ایک فلوریسنٹ اسکرین ہے جس پہ یہ ریز پڑیں گے. تو یہ 3 ٹائپس آف پارٹیکل ڈفرینٹلی ڈیفلیکٹ ہوگی. ایک پارٹیکل کو ہم نے آبزرو کیا جو کہ ریڈی ایکٹیو، یہاں پہ ریڈی ایکٹیو ایلیمنٹ سے ریز نکلا، وہ بالکل اسٹریٹ گیا. اس میگنیٹک فیلڈ کا اس ریز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں تھا. There is no effect on this first rays which goes straight and یہاں اسکرین پہ پڑا. تو اسکرین پہ بالکل اسٹریٹ پڑنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس پہ کوئی چارج ہے ہی نہیں. اگر اس پہ کوئی چارج ہوتا تو یا تو یہ نیگیٹو سائڈ پہ یعنی نیگیٹو پلیٹ کی طرف ہو یا پازیٹو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ کرتا. لیکن اسٹریٹ جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ کوئی چارج ہے ہی نہیں. ایک ٹائپ آف پارٹیکل اس طرح تھا جو اس نیگیٹو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہوا. تو جب نیگیٹو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہوا تو ہم نے کہا کہ اس یعنی پارٹیکل پہ پازیٹیو چارج ہے.
کیونکہ نیگیٹو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہوا. Therefore, this type of particle have positive charge. تھرڈ پارٹیکل اس نے کیا کیا, وہ لیڈ چیمبر سے نکلنے کے بعد جب وہ ویکیوم چیمبر میں انٹر ہوا, یہاں پہ میگنیٹک فیلڈ ہے, وہ پازیٹیو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہوا. تو پازیٹیو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہونے کا مطلب کیا تھا کہ اس پہ نیگیٹو چارج ہیں. تو فلوریسنٹ اسکرینز پہ یہاں پہ ہمیں 3 اسپاٹس نظر آئے. 3 اسپاٹس نظر آنے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ 3 ریز پڑے, ایک اسپاٹ یہاں, ایک اسپاٹ یہاں, ایک اسپاٹ یہاں. These 3 spots on fluorescent screen shows that there are 3 types of particle جو اسکرین پہ پڑے. ایک پارٹیکل بالکل سیدھا گیا, ایک لیفٹ کی طرف, ایک رائٹ کی طرف. پھر یہاں پہ اس میگنیٹک فیلڈ سے ہم نے اندازہ لگایا کہ جو پارٹیکل پازیٹیو سائڈ پہ گیا اس پہ نیگیٹو چارج ہے, جو پارٹیکل نیگیٹو سائڈ پہ گیا اس پہ پازیٹیو چارج ہے, اور جو بالکل اسٹریٹ گیا دیٹ پارٹیکل از چارج لیس, اس پہ کوئی چارج نہیں ہے. تو یہ تینوں الفا, بیٹا اینڈ گیما پارٹیکل تھے جو کہ ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم نے یہاں پہ شو کیے. اب دیکھیں ہر ایک پارٹیکل جو ہے وہ یعنی اس کی الگ الگ پراپرٹیز ہوں گی. الفا پارٹیکل, بیٹا پارٹیکل اینڈ گیما پارٹیکل, اس کے پراپرٹیز جو ہے وہ الگ ہوگی. یہ تینوں پارٹیکل ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہوں گے. By different means they are different from each other. There are some reasons for which these particles are different from each other. کون کون سے پراپرٹیز دیکھیں. اگر ہم الفا پارٹیکل کو دیکھیں تو جس طرح میں نے کہا کہ چارج آن دیس پارٹیکل از پازیٹیو, کیونکہ یہ نیگیٹو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہوئے. اٹ مینس دیٹ دیس پارٹیکل ہیو positive charge. So the charge on these particle is positive. جو سیکنڈ یعنی پراپرٹی ہے الفا پارٹیکل کی کہ اس کا پینیٹریٹنگ پاور آلموسٹ نہیں ہوگا. واٹ از پینیٹریٹنگ پاور؟ کہ یہ پارٹیکل اگر کسی آبجیکٹ پہ پڑے تو کیا اس سے پاس ہو سکتے یا نہیں. اس کا پینیٹریٹنگ پاور اتنا ویک ہے کہ ایون یہ پیپر سے بھی پاس نہیں ہو سکتے, پیپر سے بھی پاس نہیں ہو سکتے. سو الفا پارٹیکل دے ڈونٹ ہیو پینیٹریٹنگ پاور, اس کا پینیٹریٹنگ پاور بہت ویک ہوگا. دیس پارٹیکل آر ہیلیم نیوکلیائی, یہ آلموسٹ ہیلیم کا نیوکلیس ہے بیکاز اٹ ہیز 2 پروٹون اینڈ 2 نیوٹران. اس پارٹیکل میں یہ جو الفا پارٹیکل ہے دے ہیو 2 پروٹونز اینڈ 2 نیوٹران جو کہ ہیلیم کا نیوکلیس ہے. اگر آپ ہیلیم کے نیوکلیس کو دیکھیں تو وہاں بھی 2 پروٹونز اینڈ 2 نیوٹرانز ہوں گے. سو دیز پارٹیکلز آر ہیلیم نیوکلیس. اوکے, اگر یہاں پہ دیکھیں تو اس کا اگر الفا پارٹیکل کے ایکویشن کو دیکھیں تو یہاں سے نیوکلیس سے جو ریز ایمٹ ہوئے تو ایٹامک نمبر, یہ دس از کالڈ پیرنٹ ایلیمنٹ, دس از کالڈ ڈاٹر ایلیمنٹ. یہ ایلیمنٹ وائی ایلیمنٹ از ڈاٹر ایلیمنٹ, ایکس ایلیمنٹ از پیرنٹ ایلیمنٹ. تو اگر پیرنٹ ایلیمنٹ کو دیکھیں تو یہاں ایٹامک ماس کتنا ہے, ماس نمبر وہ ہے Z, ایٹامک نمبر A, ایٹامک نمبر از Z. تو جو ڈاٹر ایلیمنٹ ہوگا اس کا ایٹامک ماس یا اس کا ماس نمبر وہ پیرنٹ ایلیمنٹ سے 4 کم ہوگا اور ایٹامک نمبر 2 نمبر کم ہوگا. ساتھ میں الفا پارٹیکل نکلیں گے اینڈ اے ویسٹ اماؤنٹ آف انرجی یہاں سے ریلیز ہوگی. اس طرح بیٹا پارٹیکل اور پیرنٹ ایلیمنٹ اور ڈاٹر ایلیمنٹ کا ماس نمبر سیم, ڈاٹر ایلیمنٹ کا ماس نمبر وہ 1 لیس ہوگا پیرنٹ ایلیمنٹ سے, وہ 1 لیس ہوگا پیرنٹ ایلیمنٹ سے.
اگر گیما پارٹیکل کو دیکھیں تو پیرنٹ ایلیمنٹ اور ڈاٹر ایلیمنٹ اس کے ماس نمبر اور ایٹامک نمبر وہ سیم ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ سیم ہوگا. اب دیکھیں اگر ہم جس طرح میں نے کہا کہ الفا پارٹیکل کی کائنیٹک انرجی بیٹا پارٹیکل اور گیما پارٹیکل سے زیادہ ہوگی. الفا پارٹیکل کی کائنیٹک انرجی بیٹا پارٹیکل اور گیما پارٹیکل سے زیادہ ہوگی. دا کائنیٹک انرجی آف الفا پارٹیکل از گریٹر دین دیٹ آف بیٹا پارٹیکل اینڈ گیما پارٹیکل. اس کا جو اسپیڈ رینج ہے وہ 1.4 into 10 raised power 7 1.4 into 10 raised power 7 یہ اسپیڈ رینج ہوگا. یعنی دیس پارٹیکل کا جو اسپیڈ رینج ہوگا الفا پارٹیکل کا اسپیڈ رینج وہ ہے 1.4 into 10 raised power 7 meter per second. This is the speed range of alpha particles. This is the speed range of alpha particle. اچھا پھر آتے ہیں بیٹا پارٹیکل. These particles are fast moving electron. Basically جو بیٹا پارٹیکل ہیں they are fast moving electron which come out from the nucleus of unstable atom. Beta particles in fact are the fast moving electrons which come out from the nucleus of unstable atom. So these are fast moving electrons. These particles have less energy. اس کی جو انرجی ہے وہ less ہوگی than alpha particle. بیٹا پارٹیکل کی انرجی وہ الفا پارٹیکلز کی انرجی سے لیس ہوگی. اچھا پھر the charge on them is positive. جس طرح میں نے کہا کہ بیٹا پارٹیکل ٹورڈ پازیٹیو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں تو اٹ مینس دیٹ these particles have positive charge. The charge on these particles are positive. اس کا جو penetrating power ہوگا وہ large ہوگا than alpha particle. The penetrating power of beta particle is large than alpha particle. اچھا پھر اس کا جو سپیڈ ہوگا وہ ہوگا 2.7 into 10 raised power 7 meter per second. The speed of these particles are 2.7 into 10 raised power 7 meter per second. یعنی سپیڈ بھی بیٹا پارٹیکل کا سپیڈ بھی وہ بھی الفا پارٹیکل سے گریٹر ہوگا. اگر آپ الفا پارٹیکل کا سپیڈ دیکھیں تو 1.4 into 10 raised power 7 meter per second اور بیٹا پارٹیکل کا سپیڈ 2.7 into 10 raised power 7 meter per second. So the speed of beta particles is greater than the speed of alpha particle. تو سپیڈ بھی اس کا گریٹر ہوگا. پھر آتے ہیں gamma particles. The properties of gamma particle. What are the properties of gamma particle? So these particles are electromagnetic waves. These particles are electromagnetic waves which come out from the nucleus of a heavy unstable atom. These are electromagnetic waves. جس طرح ایکس ریز ہیں وہ ہمارے پاس گیما پارٹیکلز ہیں. تو these are electromagnetic waves which come out from the nucleus of unstable heavy atom. These rays have no charge. جس طرح میں نے کہا کہ یہ چارج لیس ہے because the gamma particle وہ یعنی unreflected ہے. اگر یہاں پہ دیکھیں تو اس پہ میگنیٹک فیلڈ کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. گیما پارٹیکل پہ میگنیٹک فیلڈ کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. تو گیما پارٹیکل از چارج لیس. جس طرح الفا پارٹیکل پہ پازیٹیو چارج ہے بیٹا پارٹیکل پہ نیگیٹو چارج ہے اور گیما پارٹیکل پہ کون سا چارج ہوگا وہ چارج لیس ہوگا. دیر از نو چارج آن گیما پارٹیکلز. دے موو ود دا اسپیڈ آف لائٹ. اسپیڈ اس کا بہت زیادہ ہوگا. اسپیڈ آف لائٹ کیا 3 into 10 raised power 8 meter per second. So the speed of these particles is greater than that of alpha particle and beta particle.
اس کا سپیڈ جو ہے دیس پارٹیکل کا سپیڈ وہ الفا پارٹیکلز اینڈ بیٹا پارٹیکل سے زیادہ ہوگا. سپیڈ آف لائٹ سے یہ موو کرتے ہیں, ان 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ کے سپیڈ سے یہ پارٹیکل موو کریں گے. اس کا پینیٹریٹنگ پاور بہت ہائی ہوگا. اگر ہم ایک شیٹ لے لیں, اور شیٹ کتنا لے لیں, اگر ہم کوئی شیٹ لے لیں اور وہ شیٹ کتنا ہو, وہ ہو 10 سینٹی میٹر تک, یعنی 10 سینٹی میٹر تک آئرن شیٹ, اس سے بھی یہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, اس سے بھی یہ پاس ہو سکتے ہیں. الفا پارٹیکل پیپر سے بھی پاس نہیں ہو سکتا, اس کا پینیٹریٹنگ پاور اتنا کم ہے, لیکن گیما پارٹیکل اس کا پینیٹریٹنگ پاور بہت ہائی ہے. 30 سینٹی میٹر تک آئرن شیٹ سے بھی یہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. سو گیما پارٹیکل ہیو ہائی پینیٹریٹنگ پاور, گیما پارٹیکل ہے ہائی پینیٹریٹنگ پاور. اچھا, پھر اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی کائنیٹک انرجی بھی گریٹر ہوگی دین بیٹا پارٹیکل اینڈ الفا پارٹیکل. The kinetic energy of gamma particle is greater than that of beta particle and alpha particles. تو یہ تھی پراپرٹیز, کچھ پراپرٹیز آف الفا بیٹا گیما پارٹیکلز کی, کہ الفا بیٹا گیما پارٹیکلز کی کچھ پراپرٹیز تھیں. تو دیکھیں, ریڈی ایکٹیو ایلیمنٹس یا ریڈی ایکٹیو ایلیمنٹ وہ ہوں گے جو ریڈیشن کو ایمٹ کریں گے. 3 ٹائپس آف ریڈیشن کو ایمٹ کریں گے. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پاس یورینیم ہے جس کا ایٹامک نمبر 92 ہے, ہیوی نیوکلیس ہے. اس ہیوی نیوکلیس میں سپونٹینیس ایمیشن آف 3 ٹائپس آف ریڈیشن ہوگی, الفا بیٹا گیما, جو کہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے شو کیا کہ کس طرح اگر ہم ایک یعنی ریڈی ایکٹیو ایلیمنٹ کو لیڈ چیمبر میں رکھے تو اس سے 3 ٹائپ آف ریڈیشن ایمٹ ہوگی, جو کہ فلوریسنٹ اسکرین پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کی پراپرٹیز کو ڈسکس کیا کہ الفا پارٹیکل پہ پازیٹیو چارج ہوگا, بیٹا پارٹیکل پہ نیگیٹو چارج, جبکہ گیما پارٹیکل پہ کوئی چارج نہیں ہوگا. پھر سپیڈ کتنا ہوگا اس کی, پینیٹریٹنگ پاور کتنی ہے, یعنی ان تینوں پارٹیکلز کی پینیٹریٹنگ پاور کتنی ہے. یہ تھی پراپرٹیز آف الفا بیٹا اینڈ گیما پارٹیکلز. ریڈیکٹیوٹی جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا, the spontaneous emission of 3 types of radiation from unstable heavy nucleus of atom is called radioactivity. That is called radioactivity. یاد رکھیے, ریڈیکٹیوٹی ہمیشہ انسٹیبل نیوکلیس سے ہوگی جس کا ایٹامک نمبر 82 سے زیادہ ہو. جو سٹیبل ایلیمنٹ ہیں یا جو سٹیبل ایٹم ہیں یا سٹیبل نیوکلیس ہیں, اس سے ریڈیکٹیوٹی پاسبل نہیں ہے. اسٹوڈنٹ, یہ آج کا ٹاپک تھا ریڈیکٹیوٹی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. If you have any question you can ask me through WhatsApp. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.